نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ رحمان کے جو بندے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام۔ اور والذین یبیتون، اور ان کی جو رات ہوتی ہے، جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کی جو رات ہوتی ہے وہ سجدے میں ہوتی ہے اور قیام میں ہوتی ہے، اللہ کی عبادتوں میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ آیہ کریمہ، ان آیائے مبارکہ کے مصداق جو ہیں تمام وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے مقام پا لیا۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی بات ہے۔ اسی میں سے ایک بندے کا نام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ منصب خلافت پر آئے تو منصب خلافت پر آنے کے بعد، یعنی بعد حضرت علی، جب امت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ نامزد کیا، اور منصب خلافت پر آنے کے بعد انہوں نے ایک نظر دوڑائی ساری امت پر۔ یہ دیکھیے رحمان کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ساری امت پر نظر دوڑائی، سب کے حال احوال ایمان پر نظر ڈالی۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں گے، کیا ہی بہتر ہو کہ اتحاد کی طرف بڑھا جائے، صلح کی طرف بڑھا جائے، امت کو ملایا جائے۔ تو آپ نے امت کو ملانے کے لیے کوشش کی، اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے منصب کو، یعنی منصب خلافت کو، آپ نے اس خلافت کو چھوڑ دیا اور آپ نے صلح فرما لی، صلح کر لی، خلافت کو چھوڑ کر، خلافت کو دے کر، بادشاہت کو دے کر، تاجداری کو دے کر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ رحمان کے خاص بندے ہی کر سکتے ہیں۔ تاجداری کو چھوڑا اور آپ نے امت میں صلح کروا دی۔ جو امت دو حصوں میں بٹ چکی تھی اس امت کو ایک کر دیا، متحد کر دیا، ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ صدیوں سے لوگ نعرے لگا رہے ہیں کیسے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کیا جائے۔ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کا طریقہ صرف امام حسن کا طریقہ اپنانا پڑے گا، یعنی امام حسن کے طریقے سے ہی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قربانی مانگ کر ایک پلیٹ فارم پہ آپ امت کو نہیں کھڑا کر سکتے، قربانی دے کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ امام حسن نے قربانی دی، تخت و تاج کی قربانی دی، اور آپ نے تاجداری چھوڑ دی اور امت کو اکٹھا کر دیا۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کے منصب کو کم نہیں کیا، منصب کو کم نہیں کیا۔ اگر دنیاوی تاجداری آپ نے چھوڑ دی، جسمانی تاجداری آپ نے چھوڑ دی، تو اللہ نے امام حسن کو روحانی تاجداری عطا فرما دی۔ روحانیت کے بادشاہ ہوئے، روحانیت کے تاجدار ہوئے۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اذا ماتا منہم سید قاما سید کریم فیبنا مجدہم ویشید، کہ جب ایک سید جاتا ہے، یعنی ایک سردار جاتا ہے، ایک وہ رحمان کا خاص بندہ اہل بیت میں سے جاتا ہے، تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کی نیابت کرتا ہے اور اس کے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کام کو کیسے آگے بڑھایا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروا دے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والا جس کا نام امام حسن، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا امت میں صلح کروا دے گا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ مسلمان جب دو حصوں میں بٹ چکے ہوں گے تو صلح کروا دے گا، امت کو ایک کر دے گا، یہ میرے نبی نے کہا تھا۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو رسول اکرم نے تمہارے اندر صلح کروائی اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ آنے کے بعد قبیلہ اوس و خزرج کو، دو قبیلے کو ایک کر دیا۔ جو آپس میں دشمن تھے وہ ایک ہو گئے، بھائی بھائی کی طرح ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ان کے دل مل گئے۔ آپ اندازہ لگائیے مدینۃ المنورہ میں بسنے والے دو گروہ کو میرے نبی نے ایک کر دیا، اور نبی کے بیٹے امام حسن نے، میں نے کہا نا ایک کے بعد جو دوسرا کس طرح نیابت کرتا ہے، کہ میرے نبی کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری امت کو ایک کر دیا۔ دیکھیے اس طرح سے نیابت ہوتی ہے، پوری امت میں صلح کر دی، اپنے منصب کی قربانی دے کر آپ نے پوری امت کے اندر صلح فرمائی۔ امام حسن کا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ امت میں اتحاد کیسے ہو، یہ سلیقہ، یہ سبق، یہ بھی ہمیں بارگاہ امام حسن سے ملتا ہے۔ دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار، آپ کو اللہ نے ایسی گفتگو دی تھی کہ جو بڑی کنونسنگ ہوتی تھی، سننے والا محو ہو جاتا تھا، بلاغت کے اونچے معیار پر آپ کی گفتگو ہوتی تھی۔ لیکن کمال یہ ہوتا تھا کہ الفاظ بڑے ہوتے تھے لیکن سمجھنے والا چاہے جیسا ذہن رکھتا ہو لیکن وہ سمجھ لیتا تھا، کیونکہ حضور نے جو فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ امام حسن کی خوبی یہی تھی کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ امام حسن کی بات کو سمجھ لیتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے کوفے والوں کو دعوت دی تو پہلے انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے جا کے بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ جو چل رہا پہلے وہ مسئلہ حل ہو جائے، جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بڑے بڑے اجل اکابر اور صحابہ گئے وہاں، اور جانے کے بعد انہوں نے کوفہ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت انہوں نے حضرت علی کی بیعت سے منحرف نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ تو یہ کوفے کے لوگ نہیں بلکہ ظاہر سی بات ہے جو معزز لوگ تھے وہاں پر، جو سردار لوگ تھے۔ امام حسن جب گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کے بعد کوفے کے اندر ایک خطاب فرمایا۔ حالانکہ حالات یہ بن چکے تھے کہ اب کوفے والوں سے بیعت لینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے سامنے تلوار سے پیش آیا جائے، مگر اتمام حجت کے طور پر آخری گفتگو کرنے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، اور آپ نے جا کر کے ایسے بلیغانہ انداز میں، اتنے شاندار انداز میں ایک خطاب فرمایا، اور اس خطاب کا یہ اثر ہوا کہ تمام کوفہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ معلوم یہ ہوا جو کام ہزاروں تلوار نہیں کر سکتی تھی وہ حضرت امام حسن کی ایک تقریر کر دیا کرتی تھی۔ یہ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ رحمان کے خاص بندے ہیں کہ جب
نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا معاملہ آیا تھا. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بار بار سنتے ہیں. جب مباہلے کا موقع آیا تھا، مباہلہ بمانا کہ وہ بھی دعا کریں گے، ادھر سے بھی مسلمان یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کریں گے، اور اس کے بعد جو سچا ہے وہ بچے گا، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھی ہوگی، وہ ہلاک بھی ہوگا. جب آمنا سامنا ہوا نجران کے عیسائیوں کا، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے تو ایک طرف دائیں جانب امام حسن کو رکھا تھا، بائیں جانب امام حسین کو رکھا تھا، پیچھے حضرت فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا. اس کے بعد یہ قافلہ جب چلا تھا آگے، تو جو قرآن میں ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ بھئی جب علم ہو گئی، بات ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، اب وہ نہیں ماننا. فقل تعالوا، ان سے کہو تم بھی آؤ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ، تم اپنی خواتین کے ساتھ، ہم اپنی خواتین کے ساتھ، تم اپنے مردوں کے ساتھ، ہم اپنے مردوں کے ساتھ. اور اس کے بعد وہیں پتہ چل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو اس کے لیے یہ تھا کہ دعا کی جائے گی، جس کی جو برباد ہوا، جو ختم ہوا، جو ہلاک ہوا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا. تو یہ سچوں کی ایک جماعت جا رہی تھی. مگر رسول اکرم جس ترتیب سے لے کر جا رہے تھے، امام حسن کو دائیں جانب، امام حسین کو بائیں جانب، اور یہ دونوں کو لے کر چل رہے تھے، امام اور حضرت فاطمہ ان کے پیچھے. تو یہ واقعہ بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں اور پھر بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے پیچھے، ان کے پیچھے حضرت علی کو لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جہاں نبی کا قدم پڑتا تھا اس پر حضرت فاطمہ کا قدم پڑتا تھا، پھر اس پر حضرت علی کا قدم پڑتا تھا، نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، درمیان میں فاطمہ کا قدم. وہ اس لیے تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا کو پردہ پسند تھا، اسی لیے اللہ نے نشان قدم فاطمہ کو بھی پردے میں رکھا، حجاب میں رکھا. مگر امام حسن دائیں جانب، امام حسین بائیں جانب. جب چلے تو یہ دائیں جانب امام حسن کو کیوں اور بائیں جانب امام حسین کو کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو بائیں جانب اس لیے رکھا کہ بائیں جانب دل ہے، اور رسول اکرم کا وہ دل تھا جو ہزار مصیبتیں آئیں، ہزار پریشانیاں آئیں، ہزار دھمکیاں آئیں، اس کے باوجود بھی وہ دل پیچھے نہیں ہٹا. اسی لیے حسین کو اپنے دل کے قریب رکھا تھا تاکہ یزید کیسی بھی طاقت لے کر کے آئے وہ حسین کے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتا، اور حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اپنے استقلال پر، استقامت پر قائم رہے گا. اور دائیں جانب جو امام حسن کو رکھا تھا، کیونکہ صلح جب کی جاتی ہے وہ دائیں ہاتھ سے صلح کی جاتی ہے. صلح کے لیے جو ہاتھ بڑھایا جاتا ہے وہ دایاں ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. صلح جب لکھی جاتی ہے وہ دائیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہے. تو اسی لیے امام حسن کو دائیں جانب رکھ کر بتا دیا کہ امت میں صلح امام حسن کروائیں گے، اور امام حسن نے امت میں صلح کرا دیا. اور یاد رکھیے گا، اسی لیے میں کہتا ہوں چونکہ اب یہ صلح امام حسن نے کرا دی تو لہٰذا ہم اس صلح کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس لیے کہ جو بے امام ہو جاتا ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے، اور جو امام کے پیچھے چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں نے یہ واقعہ 15 رمضان المبارک کے حوالے سے اسی لیے بیان کیا کیونکہ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، پوری امت پر خصوصی فضل فرمائے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے، رمضان کے روزے ہمارے قبول فرمائے، آگے کے روزوں کو ہم سب پر آسان فرمائے. مالک و مولا سب کی دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.